بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حیرت نہیں ہونی چاہیے آپ کو کہ آج اکیلا ہوں اور چند دن تک رہے گا یہ، کیونکہ عروج کی بس تیاری ایک دو دن میں جا رہی ہے، تو مصروف تھی، تو ہم نے کہا پروگرام تو چلنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ تھنگز ہیپن، چیزیں ہوتی ہیں، بٹ دا شو مسٹ گو آن۔ خوش آمدید آج کے پروگرام میں۔ آج ہفتے کا پہلا دن پیر، اور پیر کو ہم نئے موضوع کے ساتھ شروع کرتے ہیں اپنے پروگرام کو۔ بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے۔ ہمارے آصف صاحب جو پروڈیوسر ہیں، انہوں نے سجیسٹ کیا کہ اس ہفتے ہم بات کرتے ہیں کامیاب زندگی یا سکسیسفل لائف کیا ہے۔ اکثر ہم کامیابی کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی تک دنیا کے اندر جن لوگوں نے بھی کامیابی کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کامیابی کا کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے۔ کسی کے لیے دولت کامیابی ہے، کسی کے لیے گھر کی خوشیاں کامیابی ہے، کسی کے لیے محبت کا مل جانا، کسی کے لیے اولاد کا فرما بردار ہو جانا۔ کوئی بیوی چاہے گی کہ میرا شوہر مجھ سے پیار کرے، میرا خیال رکھے، مجھے توجہ دے، اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ شوہر شاید یہ چاہے کہ گھر کے اندر میں آؤں تو بیوی خدمت کرے، اچھی طرح پیش آئے، اچھا کھانا بنائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کامیابی ہر شخص کے لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ہم 3 دن اس چیز پہ فوکس کریں گے کہ اصل کامیابی کیا ہے، اور آپ اپنی زندگی کے تجربے، اپنی زندگی کا جو علم آپ نے حاصل کیا، اس حوالے سے آپ کے خیال میں یا آپ کے تجربے کے لحاظ سے کامیابی آپ کے لیے کیا ہے۔ آج کا دن منڈے کا ہوتا ہے، ہماری آڈینس موجود ہے۔ السلام علیکم جی۔ آج بہت نئے چہرے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کو ہم شامل کریں گے۔ ان میں سے ہر شخص کوئی نہ کوئی ڈیفینیشن رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی رائے رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی نظریہ رکھتا ہے کامیاب زندگی کا، کیونکہ انہوں نے بھی ایک کامیاب زندگی گزارنی ہے۔ نوجوان جو خاص کر ہمارے شو میں بیٹھے ہیں، ان کا ڈیفینیٹلی ایک خواب ہوگا، ایک سپنا ہوگا کہ میں آگے جا کے اپنی زندگی میں کامیاب بنوں۔ اچھا، ایک بات میں ضرور بتا دوں کہ بعض دفعہ آپ تو کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے زندگی آپ کی کامیاب نہ ہو۔ اس لیے میں نے کہا نا، ہم جب کوئی موضوع لے کے آتے ہیں ہیلتھ ٹی وی کے اس پروگرام میں، تو اس موضوع میں ہمیشہ ایک ٹوسٹ ضرور ہوتی ہے۔ عام طور پر کامیاب زندگی جو ہوتی ہے، اس کا تعلق آپ کی ذات سے ہوتی ہے، اور جو لوگ آپ سے منسلک ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ اکیلے آپ زندگی نہیں جیتے، یو لیو بینگنس کے ساتھ رہتے ہیں، ایک کلیکٹیو آپ کی ایک گروپ ہوتا ہے، ایک لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ زندگی گزارتے ہیں۔ تو کامیابی کے لیے ان کا آپ کے ساتھ رشتہ، آپ کے ساتھ ویوہار، آپ کے ساتھ تعلق، آپ کے ساتھ رابطہ، آپ کی زندگی کا ان پر انفلوئنس اور اثر کتنا ہے، ان کی باتوں کا، ان کی زندگی کا آپ کی زندگی پر، ذاتی زندگی پر اثر کتنا ہے۔ ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں اپنے ورک شاپس میں اکثر، اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یو اینڈ یور لائف، یعنی یو اینڈ یور لائف، تو آپ اور آپ کی زندگی، جو زندگی میں بہت کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں انسان کے ساتھ وہ تمام رشتے منسلک ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کامیاب ہے، یا ایک کامیاب زندگی کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ہو سکتا ہے آپ فون کر کے یہ بھی سوال ہم سے کہیں، پوچھیں ہم سے کہ اگر آپ کی اپنی زندگی میں کامیابی نہیں ہے، یا آپ کی زندگی کامیاب نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں؟ اگر آپ نے نوٹس کیا ہے ان چیزوں کو کہ اگر آپ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے، تو ہم سے شیئر کریں، اور ہم آپ کو مشورہ اور رائے بھی ضرور دیں گے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ میں کل ہم لاہور تھے، رات کو ہم لاہور سے پہنچے ایک ورک شاپ NLP کا کر کے، تو ایک چیز ہم نے جو لوگوں کو سمجھائی، وہ یہ سمجھائی کہ جب آپ کسی چیز کو بدلنا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کامیاب زندگی آج کے موضوع کے حوالے سے ہو، کامیاب کاروبار ہو، کسی حوالے سے کوئی بھی چیز جس میں آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جو کام آپ نے کرنا ہے، جو ایفرٹ آپ نے پٹ ان کرنا ہے، یا جو وسائل درکار ہیں آپ کو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس گول کو حاصل کرنے کے لیے، اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، وہ آپ کے ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے کہ نہیں، یعنی آپ کے اختیار میں ہے کہ نہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اکثر ہوتا ہی ہے کہ جو آپ کے اختیار میں ہے اس کو آپ استعمال نہیں کرتے، اور جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مل جائے، اور آپ کو یہی نہیں پتہ کہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک کالر لائن پہ جی، کالر سے بات کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خالد الخلد بات کر رہا ہوں گلشن اقبال سے۔ جی خالد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بس آپ لوگوں کی دعائیں جی خالد صاحب۔ ماشاءاللہ، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔
بالکل جی. آپ اور میں جب سے آپ کا یہ شروع ہوا میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو ڈیفائن کس طرح سے کیا جائے. ماشاء اللہ. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ مطمئن ٹھیک ہے, اپنی گھریلو زندگی سے, ٹھیک ہے, اپنی آفس کی زندگی سے یا کاروبار کی زندگی سے, ٹھیک ہے, تعلیمی زندگی سے, تو میرے خیال میں یہی ایک کامیاب زندگی ہے. بہت خوب, بہت اچھی بات کی. یعنی آپ بات کر رہے ہیں سیٹسفیکشن کی, کہ انسان اگر مطمئن ہو اپنی زندگی میں سے, جو کچھ بھی اس کے پاس ہو وہ مطمئن ہے اس سے, تو وہ ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہے. بالکل بالکل, آپ نے صحیح اس کو کی تشریح تو ہم قناعت کی طرف جا رہے ہیں, کہ جو کنٹینٹمنٹ یا قناعت ہے کہ زندگی میں انسان سیٹسفائیڈ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر یہ قناعت موجود ہو. جی ہاں بالکل. بہت شکریہ خالد صاحب, تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ. آپ لوگ اس طرح شیئر کرتے رہے تو ظاہر ہے ہماری نالج میں اضافہ ہوگا, اور اس پروگرام کو جو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں آپ کی باتیں ان تک بھی پہنچتی ہے. تو علم اور اچھی بات شیئر کرنا اور بتانا یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. ہماری آڈینس ہمارے ساتھ ہیں, تو پہلے تو میں کچھ چاہوں گا آپ سے کچھ پوچھنا. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ہے. کامیاب زندگی کے بارے میں سوچتے ہوں گے؟ سوچتے ہیں؟ آپ بھی سوچتے ہوں گے؟ ٹھیک ہے. کامیاب زندگی کا فارمولہ کیا ہے؟ چلیں آپ میں سے کسی کے پاس ہے, آپ تو کچھ نوجوان, آپ بتائیے. جی دراصل اپنا نام بتائیے. جی میرا نام رخسانہ زیدی ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں اگر انسان خود اپنے اندر یہ سوچ لے کہ میں کامیاب ہوں اور کامیاب ہو جاؤں گی تو یقیناً کامیاب ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے. اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ میں نے جو بھی چیز چاہی وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی. اس میں میرے والدین کی دعائیں شامل ہیں, اور سب سے بڑے میرے برادر اللہ سید عارف علی, ان کا ہاتھ میری کامیابیوں کے پیچھے بہت ہے, اور مجھے انہی نے کانفیڈنس دیا. جبکہ میں بہت شرمیلی لڑکی تھی, میرے گھر میں اگر کوئی آ بھی جائے تو میں ایسے چھپ جاتی تھی کہ گھر میں نظر نہ آؤں. شرمیلی تو آپ ابھی بھی ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے آپ کے لب و لہجے سے, آپ کے فیشل ایکسپریشن سے. مگر ایک تھوڑا سا فرق ہے, کامیاب ہونا یا کسی مقصد کو زندگی میں حاصل کرنا وہ ایک الگ چیز ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے پیچھے جاتے ہیں, آپ اسے حاصل کر لیتے ہیں, مگر بعد میں وہ چیز جو ہے یا وہ جو مقصد آپ نے حاصل کیا ہے وہ درد سر بن جاتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ زندگی کامیاب کیسی ہو. اچھا, کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انسان لیٹ سے, اکثر ہم نے دیکھا ہے, اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اگر لائف میں مشاہدہ کریں, انسان بڑی محنت سے, بڑی بھاگ دوڑ کر کے زندگی پہ ایک مقام تک پہنچتا ہے. اگر کمپنیز میں جاب کر رہا ہے کارپوریٹ ورلڈ میں تو بڑی ایفرٹ کرتا ہے, بڑا سٹریس لیتا ہے, اچھی گاڑی ملتی ہے, اچھی سیلری ملتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اور پتہ چلا جی بعد میں اس کا ہارٹ کا پرابلم ہو گیا, کولیسٹرول ہائی ہوگا, ڈائبٹیز ہو گیا, تو پتہ چلا جس پیسے کو اس نے کمایا کامیاب زندگی کے لیے وہی پیسہ اب خرچ کر رہا ہے بیماری سے جان چھڑانے کے لیے. تو اس کی زندگی میں سٹریس اور ٹینشن اتنا آتا ہے کہ پھر کئی دفعہ تمام نعمتیں آپ کے سامنے ہوں مگر آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے. میں فار ایگزامپل ایک فیملی کو جانتا ہوں, پاکستان کے 22 خاندانوں میں سے خاندان کسی زمانے میں جب وہ ریئل قسم کے ہوتے تھے امیر لوگ, اب تو بہت سارے راتوں رات بن گئے, تو جن کی فیملی میں ایتھکس ہوتی تھی, ویلیوز ہوتی تھی کچھ, تو ان کو ایک خاص قسم کی کوئی بیماری ہو گئی, تو ان کو ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا کہ آپ سبزیاں کھائیں گے, گوشت تو بالکل بند کر دیا, اور سبزیوں میں بھی نمک مرچ سب بند کر دیا. اب وہ شخص جو اتنا امیر تھا, 22 خاندان میں سے ایک خاندان تھا اس کا, اس کی ٹیبل پہ پتہ نہیں کتنے قسم کے کھانے ہوتے تھے مگر وہ شخص کھا نہیں سکتا تھا. تو اتنی دولت ہونے کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ شاید وہ کامیاب ہو زندگی میں. مگر ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ خوش ہیں جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے تو کیا بات. ایک کالر لائن پہ. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر تہمینہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. تہمینہ, جی کیسی ہیں تہمینہ آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر. اب آج تو آپ لوگوں کی آواز میں دم نہیں ہے, عروج نہیں ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب آپ لوگ میں جوش نہ ہو. نہیں ہے, اور بڑے لمبے گیپ کے بعد میں آپ سے بات کر رہی ہوں ٹیلی فون پہ. اچھا, کیونکہ کلاس نہیں ہو رہی تھی, میں آ نہیں رہی تھی. نہیں کلاس تو ہو رہی تھی, آپ نہیں آ رہی تھی. ہاں, تو میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب کہ سکسیسفل لائف کے لیے بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. میں نے بہت اسٹرگل کیا اپنی لائف میں,
اور جب سے شادی ہوئی ہے 20 ایئر سے میں اسٹرگل کر رہی ہوں، لیکن آج بھی میں سکسیسفل نہیں ہوں. لیکن اور اس کا میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آپ کا لائف پارٹنر ہے وہ اس کا بھی ہاتھ بہت ضروری ہے ایک سکسیسفل لائف کے لیے. اوکے تیمینہ، اصل میں یہ آپ کی اپنی رائے ہے. میں کوئی نہیں ہوتا آپ کو اس معاملے میں آپ کے ساتھ آرگیومنٹ کروں یا بحث کروں یا آپ کو کہوں آپ غلط ہیں، مگر ایک اور ڈائمنشن بھی ہے، ایک اور پرسیپشن بھی ہے، ایک اور رائے بھی اس کے حوالے سے ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی شخص پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ اگر ایسا ہو تو میری زندگی میں خوشی ہوگی یا خوشحال زندگی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی جو ڈیپینڈنسی ہے ایموشنلی وہی آپ کی سب سے بڑی ویکنیس ہے، اور اس ویکنیس کی وجہ سے زندگی کبھی بھی ہیپی نہیں ہوتی، خوشحال یا کامیاب زندگی نہیں ہو سکتی. یہ میری اپنی رائے ہے. ایم سوری، آپ ہو سکتا آپ نہ اتفاق کریں، مگر میری اپنی پرسنل رائے. مگر اینی وے دیکھیں، ایک چیز آپ دیکھیں، آپ نے اسٹرگل کی اور آپ کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسٹرگل کرنے کا جو جذبہ آپ میں ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیٹ شوڈ گیو یو دی کانفیڈنس. کیونکہ سر وہ مرتا ہی نہیں ہے، 20 ایئر سے چل رہا ہے وہ، اور وہ مرتا نہیں ہے. بس وہ اچھی بات ہے نا، بس اسٹرگل کرتے رہیے گا، کیوں کہیں نہ کہیں جو بیچ آپ بو رہی ہیں اسٹرگل کے، اس کا پھل کہیں نہ کہیں آپ کو ملے گا. ایک اور کالر ہے ہمارے پاس لائن پہ. السلام علیکم جی. تیمینہ جی. ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جناب. نظام صاحب السلام علیکم. میں نظام بات کر رہا ہوں نارتھ آباد سے. جی نظام صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، سب خیریت ہے. دعائیں چاہیے آپ کی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی پروگرام مس نہیں کرتا، سب دیکھتا رہتا ہوں. بہت شکریہ. دو چیزوں سے بڑی خوشی ہے. ایک تو ماشاءاللہ آپ ڈریسنگ اب صحیح کر رہے ہیں بنسبت پہلے کے. درمیان میں آپ تو 16 سال کی لڑکے کی کمی سے تھے. دوسری بات آپ سے یہ کہنا تھی کہ جو بھی آپ پروگرام میں جو بھی آپ رکھیں اس میں دین کو ضرور شامل کر لیں. مثال کے طور کے اوپر آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہر آدمی کی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی جاب کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں کمشنر بن جاؤں. ایک آدمی کا جاب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کرکٹ کا میں کھلاڑی بن جاؤں. ایک آدمی یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں چپراسی ہوں اور میں انکم ٹیکس آفیسر ہوں. اگر وہ ٹارگیٹ حاصل کر لیتا ہے تو یہ کامیابی ہے. اس کے بعد دوسرا آپ سے جواب یہ ہے کہ کامیاب زندگی وہ ہے جس میں آپ اللہ اور اللہ کے رسول اور پیغمبر کی بتائیوں کو آپ مطلب کہنے کا کنسیڈر کریں. اور تیسری بات یہ کہ ماں باپ بہن بھائی ان کے حقوق اگر آپ پورے کر لیتے ہیں اور یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ کامیابی کی زندگی ہے. مثال کے طور پر پچھلی دفعہ جب آپ کا پروگرام میں سن رہا تھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا. لوگوں نے کہا ہمیں ہر چیز سے ڈر لگتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اگر آپ قبرستان سے بھی گزرے اور اللہ تعالیٰ کا دین پڑھتے ہوئے نکل جائیں تو آپ کو کبھی ڈر نہیں لگے گا. جی وہ موت کے پروگرام کی بات ہے. آپ امتحان دینے جائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ آپ وہ پڑھیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ مطلب کہنے کا آپ کامیاب ہو جائیں گے. تیسری بات یہ کہ اگر آپ کسی چیز سے مثال کے طور پر پیپر ہے یا کل آپ کو کوئی مارنے آ رہا ہے، آپ پڑھ کے پھونک دیں. آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ رکھا ہوا اور آپ ڈر رہے ہیں کہ ممکن ہے میرا روپیہ یہ چوری ہو جائے گا، لیکن آپ حساب کیجیے مجا لے جو آپ کو پیسے لے. نظام صاحب بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو، بہت شکریہ. نہیں کیسی بات کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اصل میں میری صاحبزادی جو ہے نا وہ سمجھتی ہے کہ میرا بابا جو ہے وہ ابھی بھی بہت جوان ہے، کیونکہ بیچ میں ایک دفعہ ہر سال ٹیسٹ ہوتے ہیں تو میرے جو کارڈیولوجسٹ نے میرا ایکو وغیرہ کیا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ کا جو دل ہے وہ 20 سال کے نوجوان کی طرح ہے. تو میری بیٹی اسی لیے مجھے وہ کپڑے پہنا دیے. مگر اینی وے اب ہوتا ہے نا کہ بندے کو چینج کرنا چاہیے، ایک سٹائل کے بعد دوسرا سٹائل ایڈاپٹ کرنا چاہیے. دین کے حوالے سے جو بات کی بالکل ٹھیک ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کال کر کے آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ایک کامیاب زندگی کیا ہوتی ہے. ہم اپنی رائے اینڈ میں دیتے ہیں اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی رائے، آپ مانیں یا نہ مانیں، ان کے ساتھ ہمارے اختلاف بھی ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. کہیں مت جائے گا، یوں گئے اور یوں آئے.